سر یہ کیا بات کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جو امن کی خواہش تھی پاکستان کی، اس کو دشمن نے یہ سمجھا کہ یہ امن کی خواہش نہیں، کوئی بزدلی ہے۔ بزدل نہیں ہم لوگ سر، ہم چاہتے ہیں کہ بر صغیر کے جو 2 بلین لوگ ہیں، مطلب آپ اندازہ لگائیں 200 کروڑ لوگ، بھئی ان کا حق ہے، ان کو روزگار ملے، ان کو خوشحالی ملے، ان کو امن ملے۔ وہ اپنے خاندانوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوئی کال سینٹر چلا رہا ہے، کوئی سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہے، دنیا سے ڈالر لے کے آ رہے ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ سبھی کوشش یہ کر رہے تھے نوجوان۔ اب اس میں فالس فلیگ آپریشن تھا، اور کیوں انہوں نے کیا پہلگام میں؟ خود ہی اپنے بندے مار کے، خود ہی پاکستان کے اوپر اس کا الزام ایسا لگایا جس کا ثبوت بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اور الزام لگانے کے بعد جنگ، اور جنگ مسلط کی گئی۔ پاکستان نے آخری وقت تک کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو، نہ لڑنا پڑے، اور رسپانس دینے میں بھی سلو ہوا کہ کسی وقت بھی شاید خیال آ جائے۔ وہ لوگ جو پلان کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے مودی کو سمجھایا ہے کہ یہ جناب یہ جنگ کرنی ہے، اب انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے، کوئی اسلحے کے تجربات کرنے ہیں۔ لیکن ہم ملک جو ہے یہ دونوں ملک نہیں، تیسرا بنگلہ دیش ملائیں، پھر آپ نیپال کو ملائیں، بھوٹان کو ملائیں، سری لنکا کو دیکھیں، مالدیپ کو دیکھیں، پورا ساؤتھ ایشیا غربت میں لتڑا ہوا ہے۔ دنیا کی 25% آبادی یہاں رہتی ہے، اور وہ اپنے ریسورسز سے روٹی پانی کو محروم ہے۔ خود انڈیا میں گوڈے گوڈے جو ہے نا غربت ہے، اور خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو تم؟ اور اگر تمہارا علاج یہی ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ جنگ بہت لازمی ہو گئی ہے، تو پھر ٹیز فینٹاسٹک نا، چائے بہت مزے کی ہے، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا آپ نے۔ مان لی یہ بات بھی مان لی آپ کی کہ جی ٹھیک ہے، پاکستان چاہے تو، پاکستان نے تو کہا تھا یار کر لو بھائی، بلاؤ نیوٹرل امپائر بلاؤ اور ایک دفعہ تحقیق کر لو۔ لیکن آپ لوگ پتہ نہیں یہ ان کو کون ہے مودی کو گائیڈ کرنے والا، اس کی کیبنٹ۔ مجھے حیرت ہے کہ اس ساری مہم جوئی میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ راہل گاندھی کو میں سن رہا تھا، سٹارز امیتابھ بچن کو دیکھ رہا تھا، ششی تھرور کو دیکھ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کچھ شرم کرو یار، آپ لوگوں نے اس سب کانٹیننٹ کے انسانوں کے لیے کوئی جو راحت کا سامان جو تھا اس کو ان تک پہنچنے نہیں دینا، بربادی کا پلان ہے۔ اور اگر نیوکلیئر ہو جاتا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف سب کانٹیننٹ سفر کرے گا، پوری دنیا سفر کرے گی، یہ امریکہ کینیڈا تک جائے گی اس کے اثرات۔ تو خوف خدا ہونا چاہیے، لوگوں کو روزگار کا موقع دیں یار، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، اور جو مسلط کی ہے جنگ آپ نے دیکھ لی ہے، آپ نے سیولینز کے اوپر بم مارے، میزائل مارے، مسجدیں شہید کی، بچے شہید کیے، خواتین شہید کی، اور اس کے رسپانس بھی ہم نے ذرا مطلب زیادہ، یہ آپ کے رافیل گرے ہیں تو بھائی آپ کو بڑی مشین لے لینا، بہت اچھا آپ ٹرک لے لیں، وہ ڈرائیور بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، اور اسپرٹ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں یہ جو ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، ان لوگوں کا اسپرٹ کچھ اور ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی، آپ کا گمان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے نیوکلیئر ہوتے ہوئے بھی اس طرح سے بدماشی نہیں کی۔ 1998 میں 28 مئی کو یہ ہوا ہے، اور ویسے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آج 10 مئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 مئی 1857 کو کیا ہوا تھا؟ یہ بر صغیر کے لوگ، یہ پاکستانی یعنی مسلم، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ مزاحمت کر رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، اور انہوں نے وہ جو اتحاد کا مظاہرہ کیا وہ میرٹھ کی چھاؤنی میں کیا تھا جناب۔ میرٹھ کی چھاؤنی میں جب انہیں کارتوس دیے گئے کہ ان کارتوسوں کے اوپر سے وہ آپ منہ سے چھیل کر پھر وہ بندوق میں ڈالیں گے، اور جس کے بارے میں یہ ریومر نہیں تھی، بڑا فیکٹ تھا کہ اس کو سور کی چربی سے اور گائے کی چربی سے اوپر اس کے لیئر بنائی گئی تھی، وہ اس لیے کہ وہاں سے انگلینڈ سے بن کے آتے تھے تو موئسچر اس میں آ جاتا تھا،
تو ان کارتوسوں کے اوپر جو ہے وہ چربی چڑھا دی گئی سور کی اور گائے کی، اور اس لیے کہ بھئی وہ کنٹیمینیشن نہ ہو اور وہ کارتوس یہاں پہنچ جائیں۔ کارتوس برِ صغیر میں آ گئے، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ گائے جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے محترم ہے اور سور مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ آج 10 مئی ہے، 10 مئی کا بات ذرا آپ سمجھ جائیں، یہ سمجھیں کہ تاریخ میں 10 مئی کی یہ اہمیت ہے۔ آج جو آپ نے کیا ہے، آپ نے وہ اتحاد جو ہوا تھا 1857 کا، وہ آج پارا پارا کر دیا۔ یہ جو ہیجمنی ہے، یہ جو شوق ہے علاقے میں تھانے داری کا، یہ شوق جو ہے وہ اس پورے خطے کو جہنم کی آگ بنا دے گا، آگ کا گولا بنا دے گا کرۂ ارض کو۔ یہ جو فیصلہ ساز ہے، میں دیکھ رہا ہوں جو انڈین میڈیا نے کیا ہے اور جو سوشل میڈیا نے کیا ہے، اتنا گند مارا ہے۔ پنڈی کو فتح کر لیا ہے اور کراچی کو فتح کر لیا۔ بھائی 1 انچ 1 ٹوٹا نہیں لے سکتے، 1 فٹ نہیں آپ لے سکتے۔ یہ پاور آج کل جو گیم ہے وہ زمینیں چھیننے کی گیم نہیں ہے۔ پاکستان بمشکل جو ہے وہ اپنا سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان نے فائنینشلی اپنے آپ کو سیٹ کیا ہے، پولیٹیکلی سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان جو محفوظ اور سٹرونگ پاکستان ہوگا وہ بھارت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا افغانستان، ایران اور سری لنکا کے لیے۔ اب پاکستان کو جینے دیں بھائی، پاکستان جیے گا تو تم بھی جی سکو گے، اور اگر اس طرح سے جیسے آج جنگ مسلط کی ہے، اگر یہ جنگ آگے بڑھے گی تو پھر فون نہیں آئیں گے، پھر کچھ اور ہی ہوگا۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ میں یہ دونوں ملکوں کے میڈیا سے اور فیصلہ سازوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو بھائی ٹالرنس کا کیا لیول ہے ہمارا۔ ہمارے جو سپوکس مین ہیں وہ اس طرح، جس طرح بولی آپ کے بولی بھونکتے رہے نا، اس طرح سے نہیں بھونکے۔ ہمارے تو سفارتکاروں نے، آپ نے حملہ کیا لندن کے ہائی کمیشن کے اوپر، پاکستان ہائی کمیشن کے اوپر، انہوں نے ٹالرنس دکھائی، انہوں نے چائے کا کپ پیش کیا۔ بھائی چائے کا کپ مطلب یہ کہ آپ جو بھی کریں گے ہم اس طرح محبت سے کر سکتے ہیں اس کو ختم۔ آپ جنگ لڑنے آ رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ نے طیارے تو خرید لیے، طیارے اڑانے والے بندے کہاں سے لائیں گے بھائی؟ آپ نے رکشہ ڈرائیوروں کو بڑے جو ہے نا وہ اتنے قیمتی جہازوں کے اوپر لگا دیا، اس کمپنی کا بھی بیڑا غرق کیا جو رافیل بنا رہی ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہاں جو آپ نے لندن میں کیا تھا، اس میں اس نے یوں نہیں کیا تھا کہ ہم گردن کاٹ دیں گے۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ کتھک کرتے ہو، کتھک، اپنے کتھک کی بنیاد پہ ڈپلومیسی کرتے ہو، جبکہ ڈپلومیسی جو ہے وہ اس طرح ٹریپ کر کے نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کا وہ آپ کا جوائی ہے؟ وہ جوائی نہیں ہے بھائی۔ اس بات کو سمجھیں۔ امن کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو معافی مانگیں۔ ابھی مودی صاحب آپ ذرا سمجھیں، آپ آئیں، اجیت دوول صاحب آپ آئیں اور آپ کہیں کہ غلطی ہوئی ہے، اپنا فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ مانیں۔ آپ نے جو امرتسر کے اوپر جو بم مارے ہیں، جو میزائل پھینکے ہیں، وہ مانیں۔ آپ اس طرح خالصتان کی تحریک کو روک نہیں سکتے۔ ستلج ٹی وی بھی ذرا دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ سکھ کیا چاہ رہے ہیں۔ سکھوں کے مقدس مقامات کے اوپر آپ حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جو سرحدی گاؤں چھوڑ کے لوگ آ رہے ہیں پیچھے، ان کے لیے گردواروں کی جگہیں خالی ہیں، ان کو لنگر پانی بھی دیں گے، وہ یہاں رہائش رکھیں، کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ گردوارے محفوظ ہیں۔ پاکستان کے ساتھ پنگا کرنے کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ پاکستان فوج کو آپ جانتے ہیں، پاکستان فضائیہ کو آپ جانتے ہیں۔ پاکستان فضائیہ نے، مطلب یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پاکستان آپ کے پائلٹ کھینچتی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے جو مارکا ہوا تھا پاک فضائیہ کا، وہ آپ کے ساتھ پی ایف کا، اس میں بھی آپ کے 2 پائلٹ پکڑے تھے۔ اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ 59 کی ہے۔ پاکستان کے ایم عالم یہاں ہے، راشد مناس یہاں ہے، حسن یہاں پہ ہے، اس لیے آپ کے پاس ابھی نندن ہے۔ آپ خود سوچیں، ان لوگوں میں نا اسپرٹ ہے، وہ ملازمت کرنے آتے ہیں، بہتر کریئر کے لیے آتے ہیں،
یہ تو جو پاکستانی ہیں یا جو مسلم ہیں وہ جذبہ شہادت کے ساتھ آتے ہیں اس میں. وہ فورسز میں اس لیے نہیں آتے کہ بڑا انٹائٹلمنٹس ہیں، بڑے سٹارز لگے ہوں گے اور بڑا سلوٹ ہوگا. یہ بہت مختلف جنریشن ہے، یہ بہت مختلف قوم ہے. یہ کلمے کی بنیاد پہ وجود میں آنے والا ملک ہے جناب مودی صاحب، اس لیے اس کو ختم کرنا ناممکن ہے. واصف علی واصف نے کہا تھا پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ قیامت تک اس کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا. یہ کوئی اقوال زری نہیں پیش کر رہا، یہ فیکٹ ہے. آج اپنے ہمارا بازو کاٹا تھا، وہ بازو پھر جڑا ہوا ہے. اب بنگلہ دیش میں دیکھو، آپ نے علاقے کے خطے میں کوئی جگہ چھوڑی ہے جہاں آپ نے فساد پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. پلٹ آؤ، ابھی وقت ہے. اپنے یہ جو 2.25 ارب انسان ہیں، اپنے ان لوگوں کو امن دے دیں. ان بچوں کو جو آپ بھارتی جو بچے ہیں، جو انڈین سٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہے، یووا پیڑھی ہے، یووا پیڑھی کو ڈالر کمانے دیں، اپنی غربت دور کرنے دیں. اور اگر آپ نے ان کو یہی پکڑ لیں گے اور آپ یہ سمجھیں کہ خطے کا امن آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم تو اتنا ہی جواب دے رہے ہیں جتنا آپ حملہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی چاہتے ہیں. میرے خیال میں کوئی نمائندگی نہیں کرتا، لیکن مجھے ایک پاکستانی، ایک پیس لور جو ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے آیا ہے بنیان محسوس، اس سے بچ جائیں آپ. سلامتی اسی میں ہے.